عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیسنز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج لیسن نمبر 25 کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ قومی آمدنی کی پیمائش کو ہی ہم نے جاری رکھنا ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو طریقہ ہم نے دیکھنا تھا وہ آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے لحاظ سے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عاملین پیدائش 4 ہیں، جو کہ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی صورت میں ہوتے ہیں، اور یہ سارے عاملین مل کر اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں۔ جب بھی یہ تمام عاملین اپنی خدمات دیتے ہیں تو ان خدمات کے بدلے انہیں ہم معاوضے دیتے ہیں، تاکہ یہی معاوضے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اب اس میں جو ان کے معاوضے ہوتے ہیں وہ لگان، اجرت، سود اور منافع کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے معاوضے ایک سال کے لیے جمع کر لیں تو ہمیں قومی آمدنیوں کے مجموعے کے لحاظ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس اس میں لگان، سب سے پہلے لگان ہے۔ اس میں تمام کی تمام حقیقی جائیدادیں، مثلا زمینوں، قدرتی احتیاط، مکانوں کے کرائے وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مالکان ہوتے ہیں اپنے گھروں کو کرائے پہ دیتے ہیں وہ بھی اس کو لگان میں ہی شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اجرتیں، تمام محکموں میں کام کرنے والے، چاہے وہ سرکاری ہوں، نیم سرکاری ہوں، نجی ہوں، تمام کے تمام کام کرنے والے افراد کے اس میں معاوضے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، اساتذہ ہیں، ان سب کی تنخواہیں، اور اس کے علاوہ دوسری ضمنی ادائیگیاں بھی، جیسے کہ ہمارے پاس فلاح و بہبود کے لیے ملنے والے فنڈز جو ہوتے ہیں، یا معاشرتی تحفظ کے لیے ملنے والے فنڈ، وہ بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اجرتوں میں ہم یہ تمام چیزیں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی نمبر 3 پہ، اس میں سود۔ اس مد میں حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے ہر قسم کے قرضوں کا سود شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کی انجمنوں کے بانڈز پہ ملنے والا سود، ان سب چیزوں کو ہم سرمایہ میں شامل کرتے ہیں، سرمایہ کے سود میں شامل کرتے ہیں، سود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی منافع۔ تو اس میں ہر قسم کے کاروباری ادارے جو ہوتے ہیں ان کے منافع جات، چاہے کاروبار انفرادی نوعیت پر ہو، چاہے کاروبار شراکتی نوعیت پر ہو، چاہے کاروبار مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کی صورت میں ہو، امداد باہمی کی صورت میں ہو، ان تمام صورتوں میں ہر قسم کے ان کاروباروں سے ملنے والا منافع جو ہوتا ہے وہ اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر آجر کو اس کی خدمات کا جو معاوضہ ہے وہ منافع ہی دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ ہمارے پاس اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ قومی آمدنی کس کا مجموعہ ہوئی؟ لگان، اجرت، سود و منافع جات، یا Y=R+W+I+π۔ تو یہ ہمیں قومی آمدنیوں کے طریقوں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ احتیاطیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور وہ احتیاطیں ہمارے پاس ہیں۔ جب سے نمبر 1 ہمارے پاس ہے اس میں انتقالی ادائیگیوں کو اس میں ہم شامل نہیں کرتے۔ انتقالی ادائیگیاں عام طور پر آپ سب جانتے ہیں، ایسی ادائیگیاں جنہیں ہم بغیر معاوضے، بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کوئی کام نہیں انجام دینا پڑتا، جیسے زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ۔ اس کے بعد اس میں غیر قانونی وصولیاں بھی شامل نہیں ہوتی، جیسے جو ہم تمام غیر قانونی، غیر اخلاقی طریقوں سے حاصل کردہ رقومات بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی۔ مثلاً چور بازاری سے ملنے والا پیسہ، رشوت سے، اسمگلنگ سے ملنے والا پیسہ، وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری قومی آمدنی کی آمدنیوں کے طریقوں سے جب ہم معلوم کرتے ہیں قومی آمدنی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کل خرچ کا طریقہ۔ عام طور پر اس کے تحت ایک سال میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی خریداری پر جتنے بھی ہمارے اخراجات آتے ہیں جس سے ہمیں خام قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے، اگر ہم اس میں سے سرمایہ کی فرسودگی یا شکست اور ریٹ کے اخراجات نکال دیں، فرسودگی الاؤنس اور اشیاء صرف پر لگائے جانے بالواسطہ ٹیکس یہ منفی کر دیں، جبکہ حکومت کی طرف سے ملنے والے آنے یا امداد ان کو ہم جمع کر لیں،
تو ہمارے پاس خالص قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اسی خالص قومی آمدنی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں قومی آمدنی کل خرچ کے طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے میں کچھ اخراجات جو ہم اس میں شامل کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس نجی صرفی خرچ شامل ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس سرکاری صرفی خرچ شامل ہوتا ہے، ہمارے پاس نجی سرمایہ کاری شامل ہوتی ہے، اور ہمارے پاس سرکاری سرمایہ کاری خرچ شامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نجی صرفی خرچ جو ہے وہاں پر شامل ہوتا ہے۔ عام افراد اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، مثلاً کھانا پینا، رہنا سہنا، دیگر ضروریات پر جو خرچ کرتے ہیں، اسے ہم نجی صرفی خرچ کہتے ہیں۔ اگر ہم ان سب کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس نجی صرفی خرچ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس ہے سرکاری صرفی خرچ۔ حکومت اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت پر جو کچھ بھی خرچ کرتی ہے، مثلاً ملک کی دفاع پر حکومت کو خرچ کرنا پڑتا ہے، ملک میں امن برقرار رکھنے کے لیے، یا دیگر تعلیمی، طبی، معاشرتی سہولیات کو پہنچانے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، اگر ان سب کو ہم جمع کر لیں تو یہ ہمارے پاس سرکاری صرفی خرچ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 3 پہ آتی ہے نجی سرمایہ کاری۔ عام افراد جو بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں، مثلاً نئے کارخانے بناتے ہیں، نئے مکانات بناتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، ان تمام منصوبوں پر خرچ ہونے والی رقم کو بھی اگر ہم جمع کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نجی سرمایہ کاری۔ اور نمبر 4 پہ جو چیز ہم جمع کرتے ہیں وہ ہے سرکاری سرمایہ کاری۔ حکومت کی طرف سے مختلف سرمایہ کاری کے پروگراموں پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، مختلف منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ سرکاری شعبے میں ہم جو کارخانے تعمیر کی جاتی ہیں، نہریں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، ریلوے لائنیں بچھائی جاتی ہیں، مشینوں اور خام مال کی صورت میں بھی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ اگر ہم ان کو سب کو جمع کر لیں تو یہ ہمارے پاس سرکاری سرمایہ کاری آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل خرچ جو ہے اس میں نجی صرفی خرچ، سرکاری صرفی خرچ، نجی سرمایہ کاری اور سرکاری سرمایہ کاری کو اگر ہم جمع کریں تو ہمارے پاس آمدنی حاصل ہوتی ہے کل خرچ کے طریقے سے۔ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ قومی آمدنی جو ہوتی ہے وہ صرف جمع بچت یا Y=C+S کے برابر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ قومی آمدنی کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ صرف جمع سرمایہ کاری یا Y=C+I بھی ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف اور سرمایہ کاری کا جو مجموعہ ہے وہ ہمیں کل خرچ کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ ہمارے کل خرچ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ جو قومی آمدنی کی پیمائش ہوتی ہے وہ 3 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں پیداوار کا مجموعہ ہے، جس میں آمدنیوں کا مجموعہ ہے، جس میں ہمارے پاس اخراجات کا مجموعہ ہے۔ ان تینوں مجموعوں سے ہم قومی آمدنی کی پیمائش کر سکتے ہیں، اور ان تینوں طریقوں سے ہم قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان سب کے لیے ایک ہی جواب آتا ہے، ہمارے پاس جو رقم آتی ہے قومی آمدنی کی وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔